الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ خلاصہ پارہ نمبر 30۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ سورہ کا نام سورہ نبأ ہے چونکہ اس کی دوسری آیت میں لفظ النبأ خبر کا ذکر ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورۃ النبأ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی بات فرمائی ہے کہ لوگ اس قیامت کے بارے میں سوالات کرتے ہیں۔ فرمایا تو تم کس بات پر جھگڑتے ہو؟ قیامت نے آ کر رہنا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی نشانیاں بیان فرمائیں کہ خدا نے کیا نعمتیں دی ہیں۔ دیکھو زمین کو بچھونا، پہاڑ کو کیلیں، تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، نیند بنائی تاکہ تمہاری تھکاوٹ اتارے، رات بنائی تمہارا لباس، دن بنایا تمہاری معیشت کے لیے، اوپر 7 آسمان ہیں، سورج ہے، پھر موسلادھار بارشیں، کیا کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائیں۔ جو مومن ہے وہ اسے قبول کرتا ہے اور جو کافر ہے وہ اس کا استہزاء اڑا کر انکار کرتا ہے۔ فرمایا جو کافر ہے وہ جہنم میں جائے گا اور جہنم ان کی منتظر ہے، سخت دردناک عذاب ہوگا۔ فرمایا ہم نے ایک ایک عمل تمہارا لکھ کر محفوظ کیا ہوا ہے اور مومنین کے لیے کامیابی ہے، باغات ملیں گے اور باغات انگوروں کے، اور عورتیں ہم عمر نوجوان ان کو ملیں گی، اور کیا شراب پاکیزہ کے بھر بھر کے پیالے ان کو دیے جائیں گے، اور ایسی جنت جس میں کوئی لغو کے نام کی چیز کوئی نہیں ہوگی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا منظر کتنا عجیب ہے۔ جس کو اللہ چاہیں گے وہ بات کرے گا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ اس وقت اگر جانوروں میں سے کسی نے دنیا میں ظلم کیا ہو تو بدلہ دے کر ختم کر دیا جائے گا، تو کافر کہے گا اے کاش میں جانور ہوتا، آج مجھے مٹی میں ملا دیا جاتا، لیکن وہاں کاش کاش کرنا کام نہیں آئے گا، آج وقت ہے آخرت کی تیاری کریں۔ سورۃ النازعات۔ پہلی آیت والنازعات، اسی کی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ نازعات ہے۔ قسم ہے فرشتوں کی جو کافروں کی روح کھینچ کر نکالتے ہیں اور مومنین کی آرام سے نکالتے ہیں، اللہ کے حکم کی تدبیر کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ پھر آگے قیامت کا تذکرہ کیا، قیامت آئے گی اور آ کر رہے گی۔ کفار کہتے بوسیدہ ہڈیاں کون اٹھائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور فرعون کی تکذیب اور اس کے عذاب کا تذکرہ کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ آسمان کو بنا دیا، زمین کو بنا دیا، برابر کر دیا، اور تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ ایک آواز آنی ہے اور سب نے دوبارہ زندہ ہو جانا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے جنت دیں گے، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ سورۃ العبس۔ عبس و تولی، پہلا لفظ ہے عبس، اس لیے اس سورہ کا نام ہی سورہ عبس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی ہیں، اور آپ اس وقت کفار جو رئیس تھے ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے، تو آپ نے توجہ نہ دی کہ اپنے گھر کا آدمی ہے، یہ تو مانتا ہے، اس کو بعد میں سمجھا لیں گے، جب میں دعوت دے رہا ہوں تو یہ کیوں مجھے پکار رہا ہے؟ آپ کو ناگواری ہوئی؟ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ اپنا ہے اور یہ ضرورت مند ہے، یہ تزکیہ کی نیت سے آ رہا ہے، آپ اس پر توجہ دیں، وہ تو پتہ نہیں بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ معلوم ہوا جو اپنے لوگ ہیں خواہ غریب کیوں نہ ہوں، ان کو ترجیح دینی چاہیے ان پر جو بات آپ کی نہیں مانتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا تذکرہ فرمایا کہ یہ تو نصیحت ہے اور پاکیزہ ہاتھوں کے اندر ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناشکری کو بیان کرتے ہیں کہ کیسا ناشکرا ہے، کیسے حقیر پانی سے اس کو ہم نے پیدا کیا اور اس کو کھانا دیا، پانی برسایا، زمین میں اس کے لیے غلے اگائے، اور جب سب کچھ اس کو مل گیا تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس قیامت سے ڈرو، جب وہ آئے گی تو پھر ماں اور باپ اور اولاد اور دوست اور بیوی سب سے انسان دور بھاگے گا۔ نیک اعمال کے علاوہ کچھ بھی انسان کے وہاں کام نہیں آئے گا۔ مومنین کے چہرے روشن ہوں گے اور کفار کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں شامل فرمائے جن کے چہرے روشن ہوں گے۔ سورۃ التکویر۔ اذا الشمس کورت، پہلی آیت میں لفظ ہے کورت، تکویر سے بے نور ہو جانا، تو اس مناسبت سے سورہ کا نام سورہ تکویر رکھ دیا گیا۔ قیامت کے احوال ذکر فرمائے کہ جب آسمان کو بے نور کر دیا جائے اور جب سورج کو بے نور کر دیا جائے، ستارے ٹوٹ کر گر جائیں گے،
پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، اور اس وقت جوان اونٹنی پھرے گی، کوئی اسے لینے والا نہیں ہوگا، اور جانور بھٹکتے پھریں گے، اور سمندروں کو دہکا دیا جائے گا، جوڑے جوڑے کر دیے جائیں گے، اور مردہ جس بچی کو زندہ درگور کیا، اس کو اٹھا کر پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے واقعات بیان فرمائے، اور آخر میں کیا فرمایا کہ اب یہ انسان سمجھے گا کہ میں نے کیا کیا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے قسمیں اٹھا کر یہ بات فرمائی کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے، امانت دار ہے، اطاعت کرنے والا ہے، یعنی یہ جو جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلام لاتے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور جبرائیل امین بھی معتبر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہیں ہی عظمت والے، کائنات میں سب سے بڑا مقام ہی آپ کا ہے۔ سورۃ الانفطار، اذا السماء انفطرت۔ سورہ کی پہلی آیت میں لفظ ہے انفطرت۔ انفطرت انفطار سے ہے، اس لیے سورہ کا نام سورہ انفطار ہے۔ جب آسمان ٹوٹ جائیں گے، ستارے گر پڑیں گے، اور سمندر کو دہکا دیا جائے گا، قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا، اس وقت انسان سوچے گا کہ دنیا میں اس نے کیا کیا اور آخرت کے لیے اس نے کیا کیا۔ اے انسان، کریم اللہ کے بارے میں تو کیوں دھوکے کے اندر پڑا ہے؟ خیر، یہاں ترغیب دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کرامن کاتبین موجود ہیں، تمہارے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، اور تم اس کی تیاری کرو۔ یا انسان جنت میں ہوگا اور یا انسان جہنم میں ہوگا، نیک جنت میں جائیں گے اور برے جہنم میں جائیں گے۔ اعمال اچھے بنا کر آخرت کی تیاری کرو۔ سورۃ المطففین، ویل للمطففین۔ المطففین، کمی پیشی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا کہ وہ لوگ برباد ہوں گے جو کمی پیشی کرتے ہیں، وہ لوگ جو کم دیتے ہیں اور زیادہ لے لیتے ہیں۔ کیا ان کا خیال نہیں ہے کہ قیامت کے دن اٹھیں گے؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ آگے فرمایا، جو برے ہیں ان کا اعمال نامہ سجین میں ہے، اور جو نیک ہیں ان کا اعمال نامہ علیین کے اندر ہے۔ اور برے جہنم میں جائیں گے، اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے، اور نیک لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو باغات دیں گے، چشمے دیں گے، اور بہترین چشموں کا پانی پلائیں گے، اور جنتی آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور گپیں لگائیں گے محبت کے ساتھ، اور ہنسی مزاح خوشیوں میں اس جنت کی نعمتوں کے مزے لوٹیں گے۔ اس وقت ان کفار کو احساس ہوگا جو دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے ایمان والوں کا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آج اس استہزاء کے بدلے میں تمہیں جہنم دی جا رہی ہے۔ سورۃ الانشقاق، اذا السماء انشقت۔ اس سورت کی پہلی آیت کا لفظ ہے انشقت، انشقاق سے ہے، اسی وجہ سے سورہ کا نام سورہ انشقاق ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور آسمان اللہ کے حکم کا پابند ہے، زمین پھیل جائے گی، اور جو کچھ زمین میں ہے زمین وہ باہر نکالے گی اور خالی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان، تجھے اپنے رب سے ملنا ہے۔ جس کو عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملا تو اس کا حساب آسان ہو جائے گا، وہ خوش ہوگا، اور جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا تو موت کو وہ پکارے گا، اور وہاں پر تو موت بھی نہیں آ سکتی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی اور بار بار یہ بات سمجھائی ہے، نجات کی مدار ایمان اور نیک عمل ہے، اور بدبختی کی مدار کفر اور بدبختی ہے۔ سورۃ البروج، اس سورت کی پہلی آیت ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ۔ اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ بروج ہے۔ قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، اور قسم ہے قیامت کے دن کی، قسم ہے شاہد اور مشہود کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا، ایک بادشاہ کا جو ایک بچے کو مارنا چاہتا تھا۔ بچے نے کہا، جب مجھے مارنا تو اللہ کا نام لے کر لوگوں کے سامنے مجھ پر تیر چلانا۔ ویسے تو وہ بچہ مرتا ہی نہیں تھا، تو اس نے خدا کا نام لے کر بچے پر تیر چلایا، تو کتنے لوگ اس کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ ایک معروف واقعہ ہے۔ اس نے خندق کھودی اور اس کے اندر اس نے لوگوں کو پھینکا، اور لوگ اس خندق میں کود گئے لیکن ایمان سے باز نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ ہوتے ہیں ایمان والے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرو، اللہ کی گرفت بہت سخت ہے۔ یہ بادشاہت چند دن کی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کفار کا احاطہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں
ایمان کی دولت عطا فرمائے اور کفر سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ سورہ طارق، اس سورت کی پہلی آیت ہے والسماء والطارق۔ اسی کی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ طارق ہے۔ طارق رات کو نکلنے والا ستارہ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے ستارے کی قسم اٹھائی اور کیا فرمایا کہ ہر نفس پر نگہبان موجود ہے۔ انسان اپنی تخلیق کو دیکھے کہ اس کو کہاں سے پیدا کیا گیا ہے۔ عورت کے سینے اور مرد کی پشت سے پانی نکلتا ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ خیر، اللہ نے قسمیں اٹھا کر باتیں سمجھائیں کہ آخرت کی تیاری کرو۔ یہ پکی بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ مذاق نہیں ہے، اسے سمجھو۔ سورۃ الاعلیٰ، اس سورہ کی پہلی آیت ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ اعلیٰ ہے۔ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے زمین سے چارے کو نکالا ہے، اللہ تعالیٰ سب چیزیں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی مخفی نہیں ہے۔ اور بتایا گیا کامیاب وہ شخص ہوگا جس نے اپنا تزکیہ کیا اور آخرت کی تیاری کی اور اللہ کا نام لیا۔ سورۃ الغاشیہ، اس سورہ کی پہلی آیت ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ غاشیہ ہے۔ الغاشیہ ڈھانپ لینے والی، مراد قیامت ہے۔ دو قسم کے چہرے ہوں گے، بعض وہ جو دنیا میں کفر اختیار کرتے رہے اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوں گے، اور بعض وہ جنہوں نے دنیا میں ایمان اختیار کیا اور آخرت میں تر و تازہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دائی کی صفات بیان فرمائی کہ دیکھو اونٹ کس طرح مضبوط ہے، اور آسمان کیسی بلندی پر ہے، اور پہاڑ کیسے مضبوط ہیں، اور زمین کیسی بچھی ہے۔ دائی کو بھی چاہیے کہ اونٹ کی طرح صبر کرے، آسمان کی طرح اس کی وسعت ہو، اور پہاڑ کی طرح پختگی ہو، اور زمین کی طرح اس کے اندر نرمی ہو۔ تم نصیحت دو، تمہارا کام نصیحت کرنا ہے۔ اللہ جس کے مقدر میں ہدایت لکھیں گے وہ قبول کرے گا، تم نگران نہیں۔ معلوم ہوا کہ دائی کے ذمے اپنی دعوت مسلسل دینا ہے، منوانا نہیں، بات سمجھانا ہمارے ذمے ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفجر، اس سورہ کی پہلی آیت ہے والفجر۔ اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ فجر ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، ذی الحج کی پہلی 10 راتیں اور 10 اور 9 ذی الحج کی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا، قوم سمود کا ذکر کیا، پھر فرعونیوں کا ذکر کیا، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کا امتحان لیتے ہیں، اللہ عزت دیتے ہیں، نعمت دیتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے مجھے خدا نے عزت دی، اور جب امتحان لے، کچھ لے لے، تو بندہ کہتا ہے مجھے اللہ نے ذلیل کیا ہے۔ ایسا نہ کرو، رزق دیتے بھی اللہ ہیں، لیتے بھی اللہ ہیں۔ ہر حال میں بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ مل جائے تو شکر ادا کریں، اور اگر نہ ملے تو صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کا مصداق بنائے کہ موت کے وقت ہمیں آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ اپنے اللہ کی طرف راضی ہو کر آؤ۔ سورۃ البلد، اس سورہ کی پہلی آیت ہے لا اقسم بہذا البلد۔ البلد جس کا معنی ہے شہر، شہر مکہ۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ بلد ہے۔ اللہ نے قسم اٹھائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، انسان نے مشقت میں رہنا ہے۔ اللہ نے آنکھ دی ہے، ناک دی ہے، اعضاء دیے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدری کرے، ناقدری نہ کرے۔ معلوم ہوا کہ انسان کو مشقت ملے تو انسان کی طبیعت ہے، اور راحت ملے تو یہ فطری نہیں ہے کہ راحت ہی راحت ہو۔ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں راحت ہے وہ جگہ جنت ہے، اور جہاں دکھ ہیں وہ جگہ جہنم ہے، اور جہاں یہ دونوں چیزیں ہیں وہ دنیا ہے۔ سورہ شمس، اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ ہے والشمس۔ اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ شمس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں اٹھا کر مضمون بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں گناہ کا تقاضا رکھا اور گناہ کنٹرول کرنے کی طاقت بھی دی۔ جو اس طاقت کو استعمال کر کے گناہ سے بچتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو نہیں بچتا وہ ناکام ہوتا ہے۔
سورۃ اللیل، اس سورہ کا پہلا لفظ ہے واللیل، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ لیل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر سمجھایا ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے، جو متقی ہے، اللہ کے نام کا صدقہ کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ صورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ آپ اپنے مال کو لوٹاتے اور اللہ کے لیے دیتے ہیں۔ اللہ نے انہیں عزت اور مقام دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی۔ سورۃ الضحیٰ، چونکہ اس سورہ کا پہلا لفظ ہے والضحیٰ، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ ضحیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، اللہ آپ سے محبت فرماتے ہیں اور آپ کی ہر حالت پہلی حالت سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سابقہ زندگی کا ذکر کیا، پھر آگے یہ 3 حکم دیے۔ تم یتیم تھے، خدا نے ٹھکانہ دیا، تمہارے پاس علم نہیں تھا، خدا نے تمہیں علم دیا، تمہارے پاس مال نہیں تھا، خدا نے تمہیں مال دیا، اب تم کیا کرو؟ یتیموں کا خیال کرو، مانگنے والوں کو عطا کرو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرو۔ سورہ علم نشرح، اس سورت کا پہلا لفظ ہے علم نشرح، اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ علم نشرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و عظمت کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے، بوجھ کم کر دیا ہے اور آپ کو بلندیاں عطا فرمائی ہیں، اور ایک اصول بیان فرمایا کہ دیکھو کہ جب انسان پر تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 2 راحتیں دیتے ہیں، مشقت سے گھبرائے نہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے۔ سورۃ التین، اس سورت کی پہلی آیت کا پہلا لفظ ہے والتین، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ تین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھائیں، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم اور مکہ مکرمہ کی قسم، اور پھر مضمون بیان فرمایا گیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت شکل عطا فرمائی ہے، پھر انسان پر بڑھاپا آتا ہے اور جوانی میں جو عمل کرتا تھا بڑھاپے کی وجہ سے وہ نہیں کر سکے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا اجر جاری رکھتے ہیں۔ سورہ علق، اس سورت کی دوسری آیت میں لفظ ہے علق، اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ علق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلی 5 آیتیں جو غار حرا میں نازل ہوئیں وہ یہی تھیں: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں ایک خون کے لوتڑے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ عزت والا ہے، اللہ نے تمہیں قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ انسان کو قلم کا استعمال اللہ کے دین کے لیے کرنا چاہیے، اور وہ کچھ علم دیا جو انسان کے پاس تھا ہی نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے کہ ابو جہل اور ان کی کمپنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گستاخیاں کرتی، دین سے روکتی، فرمایا دین سے مت روکو، برباد ہو جاؤ گے، پیشانیوں سے پکڑ کے تمہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سورۃ القدر، اس سورت کی پہلی آیت کا آخری لفظ ہے القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ قدر ہے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی رات میں قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور یہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر عام طور پر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، لہٰذا اس کے اندر عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورۃ البینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اس سورہ کی پہلی آیت کا آخری لفظ ہے البینہ، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ البینہ ہے۔ اس میں بتایا گیا یہود و نصارہ جو اہل کتاب تھے اور مشرکین یہ ناکام ہوں گے اور مومنین کامیاب ہوں گے، اور دنیا میں موت کے بعد بھی یہود و نصارہ اور مشرک جہنم میں جائیں گے اور مومن یہ جنت کے اندر جائیں گے۔ یہود و نصارہ وہ جہنم میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے وہ مراد ہے، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ہیں ان کی بات الگ ہے۔ سورۃ الزلزال،
اذا زلزلت الارض زلزالها، اس سورہ کی پہلی آیت کا آخری لفظ ہے زلزالہ۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ زلزال ہے۔ یہاں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان فرمایا۔ زمین پر زلزلہ آئے گا، زمین اندر کے خزانے باہر نکالے گی، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے، آج تو زمین بھی باتیں کرتی ہے۔ اس دن ہر انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا، چھوٹا نیک عمل ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دے گا، اگر برے سے برا عمل بھی چھوٹا کیا ہے تو اس کا بھی وبال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ العادیات، والعادیات ضبحا، اس سورت کی پہلی آیت کا پہلا لفظ ہے والعادیات۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام العادیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں گھوڑوں کی اٹھائیں اور پھر فرمایا کہ دیکھو گھوڑا کتنا وفادار ہے، تو تم انسان ہو کے وفاداری کیوں نہیں کرتے؟ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وفاداری کرے۔ سورۃ القاریہ، القاریہ ما القاریہ، اس سورت کا پہلا لفظ ہے القاریہ۔ اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورۃ القاریہ ہے۔ اس میں قیامت کے احوال کا ذکر ہے کہ جب قیامت آئے گی لوگ ایسے ہوں گے جیسے پتنگے اڑ رہے ہیں، اور پہاڑ ایسے جیسے روئی کی طرح اڑ رہے ہیں، تو جس کے اعمال نامے بھاری ہوں گے وہ نجات پائے گا، اور جس کے اعمال نامے ہلکے ہوں گے وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا، جہنم کا ایندھن بنے گا۔ سورۃ التکاثر، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس سورہ کی پہلی آیت کا دوسرا لفظ ہے تکاثر۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ التکاثر ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خیال کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تم سے پوچھا جائے گا، اور انسان کو چاہیے کہ دنیا میں کثرت کی بنیاد پر فخر نہ کرے بلکہ اعمال اچھے کرے اور آخرت کی تیاری کرے۔ والعصر، اس سورہ کی پہلی آیت کا پہلا لفظ والعصر ہے۔ اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ عصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے یہ مضمون سمجھائے کہ انسان وہ کامیاب ہوگا جس کا عقیدہ ٹھیک ہو اور اعمال سنت کے مطابق ہوں، اور صحیح عقیدہ اور نیک اعمال کی دعوت دے، اور اگر اس پر کوئی مشکل آئے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرے۔ سورۃ الہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس سورہ کی پہلی آیت میں لفظ ہمزہ ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورۃ الہمزہ ہے۔ فرمایا وہ شخص تباہ ہوگا جو منہ پر تانے دیتا ہے اور کمر کے پیچھے الزام لگاتا ہے اور مال گن گن کر رکھتا ہے، جو اس کا خیال ہے کہ مال کبھی تباہ نہیں ہوگا اور اس مال نے ختم ہونا ہے، جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور حلال مال کماؤ۔ سورۃ الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فیل کا معنی ہاتھی ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت کا آخری لفظ ہے الفیل۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ فیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ ابرہ ہاتھی لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ابرہ اور اس کے ہاتھیوں کو برباد کر دیا اور مکہ مکرمہ کی حفاظت فرمائی، اسی کا اس صورت میں ذکر ہے۔ سورہ قریش، لإیلاف قریش، کیونکہ سورت کی پہلی آیت میں آخری لفظ ہے قریش، اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ قریش ہے۔ یہاں دو باتیں بنیادی سمجھائی گئیں کہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں کھانے کے لیے معیشت کا انتظام کرتا ہے، رہنے کے لیے اس امن کا انتظام کرتا ہے، اس اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے غیر کی عبادت نہ کرو۔ سورۃ الماعون، اس سورہ مبارکہ میں آخری لفظ ہے الماعون، اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورۃ الماعون ہے۔ مذمت ہے اس آدمی کی جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، یتیم کو نہیں دیتا، مسکین کو نہیں دیتا، نمازوں میں کوتاہی کرتا ہے اور ریاکاری کرتا ہے، اور معمولی چیزیں بھی استعمال کرنے کی نہیں دیتا، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ سورہ کوثر، اس سورت کی پہلی آیت کا آخری لفظ الکوثر ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الکوثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی شان بیان فرمائی کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر دی جس میں حوض کوثر بھی شامل ہے، آپ نمازیں پڑھیں، قربانی دیں، میرے پیغمبر آپ کا دشمن برباد ہوگا اور آپ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ سورۃ الکافرون،
اس سورہ کی پہلی آیت کا آخری لفظ الکافرون ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الکافرون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ تم ان کو اعلان کر دو کہ تمہاری خواہش پر میں تمہارے بتوں کی عبادت کروں، ایسا نہیں ہوگا۔ تم اپنے بتوں کی عبادت کرو، میں اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین مبارک ہو۔ سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ نصر اللہ ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ نصر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سورت میں بتایا گیا کہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے، مکہ فتح ہو جائے، لوگ جوگ در جوگ، فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا شروع کر دیں، تو آپ آخرت کی تیاری شروع کریں۔ جب اللہ تعالیٰ فتوحات عطا فرمائے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے اور استغفار کرنی چاہیے۔ سورۃ اللہب، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ ہے لہب۔ اس کی بنیاد پر اس سورہ کا نام سورہ لہب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو لہب برباد ہوگا۔ ابو لہب کا مال اور اس کی اولاد اس کے کسی کام نہیں آئے گی، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی۔ ہر وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہوگا۔ سورۃ الاخلاص، یہ سورت ایسی ہے جس کے اندر خالص اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ اخلاص ہے۔ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہر کوئی اللہ کا محتاج ہے۔ نہ اللہ کسی کا باپ ہے اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی ذات اور صفات میں اللہ تعالیٰ کا ہمسر نہیں۔ سورۃ الفلق، اس سورت کی پہلی آیت کا آخری لفظ ہے الفلق، اس لیے سورہ کا نام سورہ فلق ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ اے میرے پیغمبر، آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ کن سے؟ مخلوق کے شر سے۔ وہ کیا شر ہیں؟ جب رات چھا جائے، اور جب جادوگر جادو کریں، اور جب حاسد حسد کریں، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ کے اندر آ جاؤ۔ سورۃ الناس، اس سورت کی پہلی آیت کا آخری لفظ ہے الناس، اور اسی سورت کا آخری لفظ بھی الناس ہے۔ اے میرے پیغمبر، آپ پناہ لو کس کی؟ لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے الہ کی۔ برب الناس، بچپن کا ذکر، مالک الناس، جوانی کا ذکر، الہ الناس، بڑھاپے کا ذکر۔ اللہ ہی ہر حالت میں انسان کا مالک ہے۔ اور کس چیز سے پناہ مانگو؟ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ الخناس، جو چھپ چھپ کے وسوسہ ڈالتا ہے، وہ جنات ہوں یا انسان ہوں۔ یہاں اہم بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل قرآن مجید کے آغاز میں سورہ فاتحہ میں دو باتیں مانگنے کا حکم دیا۔ نمبر 1، ایاک نستعین، کہ اللہ سے مدد مانگو، دنیا میں کامیابی ملے گی۔ نمبر 2، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم مانگو، تمہیں آخرت میں جنت ملے گی۔ اور اس سورہ کے آخر میں فرمایا من شر ما خلق، دنیاوی امور میں مخلوقات کے شر سے بچو، دنیا اچھی ہوگی، اور اخروی امور میں وسوسے ڈالنے والے شخص سے بچو تو آخرت اچھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی بہتر فرمائے، ہماری مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آخرت بہتر فرما دے اور صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا بہتر بنا دے، مخلوقات کے شر سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ آخرت بہتر فرما دے، دین میں وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار رہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔